اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا اللہ تعالیٰ سب کچھ کرنے پر قادر ہے؟ مرسلہ انصر رضا صاحب، واقف زندگی کینیڈا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، ہفتہ 23 دسمبر 2023۔ اللہ تعالیٰ کے چاہنے کو شاء کے علاوہ لفظ ارادہ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اس کے ارادہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ نہ تو غیر ارادی طور پر کوئی کام کرتا ہے، نہ کسی مجبوری کے تحت، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا وہ ارادہ نہ کرے۔ غیر احمدی مفہوم اور دہریوں کے اعتراضات۔ قرآن کریم میں آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، متعدد مرتبہ آئی ہے، جس کا ترجمہ عام طور پر یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس مفہوم کو لے کر جہاں دہریہ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، یا پھر یہ کہ کیا وہ کوئی ایسی چٹان بنا سکتا ہے جس سے وہ خود بھی نہ اٹھا سکے، وہاں غیر احمدی حضرات اس سے استدلال کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جسمانی رفع کے متعلق کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس لیے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم سمیت آسمان پر اٹھا سکتا ہے۔ ان کے ذہنوں میں خدا کے قادر مطلق ہونے کا تصور یہ ہے کہ اس کے ہاں نہ کوئی قاعدہ ہے، نہ قانون، نہ کوئی اصول ہے، نہ ضابطہ۔ گویا وہ ایک ایسا مطلق العنان حاکم ہے جو اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کی بالکل بھی پرواہ نہیں کرتا، اور جب چاہے ان کی خلاف ورزی کرتا رہتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پر قادر ماننے والے یہ بات تسلیم کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو نبی بنا کر بھیج سکتا ہے، یا کم از کم اس پر وحی نازل کر سکتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اختیار بھی نعوذ باللہ ان لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ جو قدرت یہ چاہیں اسے دے دیں، اور جو نہ چاہیں وہ اسے چھین لیں۔ جیسے میر تقی میر نے لکھا کہ ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، ناحق ہم مجبوروں پہ یہ تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں سو آپ کرے ہیں، ہم کو ابس بدنام کیا۔ گویا ان کا خدا تو نعوذ باللہ بس نام کا ہی علی کل شیء قدیر ہے، وہ کرتا صرف وہی ہے جو یہ اس سے کروانا چاہتے ہیں۔ لفظ شیء کا اصل مطلب۔ اب ہم اس آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ شیء کا ترجمہ عام طور پر چیز کیا جاتا ہے جو درست نہیں۔ امام راغب اس لفظ کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ اصل میں شاء کا مصدر ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کے متعلق شیء کا لفظ استعمال ہو تو یہ بمعنی شاء یعنی اسم فاعل کے ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ اس لفظ شیء کی تفسیر میں فرماتے ہیں، شیء شاء کا مصدر ہے۔ عربی میں مصدر کبھی بمعنی اسم مفعول بھی استعمال ہوتا ہے، اور شیء کا لفظ انہی معنوں میں ہے، اور اس کے معنی ہیں چاہی ہوئی بات، نیز اس کے معنی ہیں ما یصح ان یعلم و یخبر عنہ، وہ امر یا بات جس کے متعلق خبر دی جا سکے۔ اقرب شیء کا ترجمہ امر، بات وغیرہ کیا جاتا ہے، مگر شیء کے مکمل معنی ہیں وہ چیز جسے کوئی فاعل چاہے یا جس کا وہ ارادہ کرے۔ ان معنوں کو واضح کرنے کے لیے خطوط میں بعض الفاظ بڑھا دیے گئے ہیں۔ جب تک ان معنوں کو مد نظر نہ رکھا جائے، ناواقفوں کو دھوکہ لگ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں کہ کیا خدا چوری پر قادر ہے، مرنے پر قادر ہے؟ حالانکہ خدا تعالیٰ چوری اور مرنے کو پسند نہیں کرتا اور نہیں چاہتا، کیونکہ یہ امور اس کی ذات کے لیے نقص ہیں، خوبیاں نہیں۔
تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 199۔ دہریوں کے مذکورہ بالا اعتراضات کے متعلق حضور فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا خدا تعالیٰ مرنے پر بھی قادر ہے یا کیا خدا تعالیٰ جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے۔ یہ اعتراض بالکل بے سوچے سمجھے کیا گیا ہے، کیونکہ قدیر کا لفظ تو قدرت اور طاقت کے کمال پر دلالت کرتا ہے۔ پھر کیا مرنا اور جھوٹ بولنا قدرت اور طاقت کی علامتیں ہیں کہ اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا جائے کہ خدا تعالیٰ مرنے پر اور جھوٹ بولنے پر بھی قادر ہے؟ یہ تو ایسا ہی اعتراض ہے جیسے کوئی کہے کہ فلاں شخص بڑا بہادر ہے تو دوسرا اعتراض کرے کہ کیا وہ ایسا بہادر ہے کہ چور سے ڈر کر بھاگ بھی سکتا ہے؟ ایسے معترض کو کون سا شخص عقل مندوں میں شمار کرے گا؟ دوسرے یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے معترضین کو خاموش کرنے کے لیے علی کل شیء کے الفاظ استعمال کیے ہیں، اور شیء کے معنی چاہی ہوئی چیز کے ہوتے ہیں۔ پس اس آیت کے معنی یہ ہے کہ ہر اس چیز پر قادر ہے جس کا وہ ارادہ کر لے۔ ان الفاظ سے وہ اعتراض کلی طور پر باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ موت اور جھوٹ کا ارادہ نہیں کرتا، کیونکہ یہ قدرت نہیں بلکہ ضعف اور کمزوری کی علامت ہے۔ تفسیر کبیر جلد اول صفحہ نمبر 202۔ جن آیات میں یہ جملہ ان اللہ علی کل شیء قدیر آیا ہے ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں لفظ شیء کسی چاہی ہوئی بات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ یکاد البرق یخطف ابصارہم کلما اضاء لهم مشوا فیہ واذا اظلم علیہم قاموا ولو شاء اللہ لذہب بسمعہم وابصارہم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 21۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے، جب کبھی وہ ان کو راہ دکھانے کے لیے چمکتی ہے وہ اس میں کچھ چلتے ہیں، اور جب وہ ان پر اندھیرا کر دیتی ہے تو ٹھہر جاتے ہیں، اور اگر اللہ چاہے تو ان کی سنوائی بھی لے جائے اور ان کی بینائی بھی۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ البقرہ آیت نمبر 285۔ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خواہ تم اسے ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے یا اسے چھپاؤ، اللہ اس کے بارے میں تمہارا محاسبہ کرے گا۔ پس جسے وہ چاہے گا بخش دے گا اور جسے چاہے گا عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر جسے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 27۔ تو کہہ دے اے میرے اللہ، سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے فرما روائی عطا کرتا ہے اور جس سے چاہے فرما روائی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کر دیتا ہے۔ خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم وامہ ومن فی الارض جمیعا وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما یخلق ما یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ یقیناً ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا کہ یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے۔ تو کہہ دے کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہے؟ اگر وہ فیصلہ کرے کہ مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور جو کچھ زمین میں ہے سب کو نابود کر دے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اس کی بھی جو
ان دونوں کے درمیان ہے، اور وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر جس سے وہ چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ شاء اور ارادہ، اللہ تعالیٰ کے چاہنے کو شاء کے علاوہ لفظ ارادہ کے ساتھ بھی بیان کیا گیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا ارادہ کرتا ہے وہی کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا ہر فعل اس کے ارادہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ وہ نہ غیر ارادی طور پر کوئی کام کرتا ہے، نہ کسی مجبوری کے تحت، اور وہ ایسا کوئی کام نہیں کرتا جس کا وہ ارادہ نہ کرے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 254۔ یہ وہ رسول ہیں جن میں سے بعض کو ہم نے بعض دوسروں پر فضیلت دی، بعض ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ نے روبرو کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے درجات میں بلند کیا، اور ہم نے عیسی ابن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دیں اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے آپس میں قتل و غارت نہ کرتے، بعد اس کے کہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں آ چکی تھیں، لیکن انہوں نے باہم اختلاف کیے، پس انہی میں سے تھے جو ایمان لائے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے کفر کیا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم قتل و غارت نہ کرتے، لیکن اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ المائدہ آیت نمبر 2۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، عہدوں کو پورا کرو، تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال قرار دیے گئے سوائے اس کے جو تم پر پڑا جاتا ہے، مگر شکار کو حلال قرار دینے والے نہ ہو جانا، کیونکہ تم احرام کی حالت میں ہو، یقیناً اللہ وہی فیصلہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ سورہ ہود آیت نمبر 108۔ وہ اس میں رہنے والے ہیں جب تک کہ آسمان اور زمین باقی ہیں، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے، یقیناً تیرا رب جس چیز کا ارادہ کرے اسے ضرور پورا کر کے رہتا ہے۔ ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار ان اللہ یفعل ما یرید۔ الحج آیت نمبر 15۔ یقیناً اللہ انہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے دامن میں نہریں بہتی ہیں، یقیناً اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ فعال لما یرید۔ سورۃ البروج آیت نمبر 17۔ جو چاہتا ہے اسے ضرور کر کے رہتا ہے۔ اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ کوئی بھی ایسا نہیں جو اسے اس کے ارادہ کے مطابق کرنے سے روکنے کا اختیار رکھتا ہو۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 12۔ تو کہہ دے کہ کون ہے جو اللہ کے مقابل پر کچھ بھی تمہارے حق میں اختیار رکھتا ہو، اگر وہ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ یا فائدہ پہنچانے کا ارادہ کرے۔ مندرجہ ذیل 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کے متعلق اپنے ارادہ کو اس طرح بیان فرمایا ہے، انما قولنا لشیء اذا ارادناہ ان نقول له کن فیکون۔ سورۃ النحل آیت نمبر 41۔ کسی چیز کے لیے ہمارا محض یہ قول ہوتا ہے جب ہم اس کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔
انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، سورۃ یاسین آیت نمبر 83۔ اس کا صرف یہ حکم کافی ہے، جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرے کہ وہ اسے کہتا ہے ہو جا، پس وہ ہونے لگتی ہے اور ہو کر رہتی ہے۔ ایک اور اہم پہلو، اس بات کا ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پہلے سے صادر کیے ہوئے فیصلوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرتا۔ وہ عالم الغیب، حکیم و خبیر خدا ہے، لہٰذا وہ ایسا کوئی قانون نہیں بناتا جس سے بعد میں منسوخ کرنا پڑے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے سے ایک قانون جاری نہ کیا گیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یوں کر دیتا: وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، سورہ یونس آیت نمبر 20۔ اور تمام انسان نہیں تھے مگر ایک ہی امت، پھر انہوں نے اختلاف شروع کر دیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے قضاء و قدر کا فرمان صادر نہ ہو چکا ہوتا تو ان کے درمیان اس کا فیصلہ نپٹا دیا جاتا جس میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، سورہ ہود آیت نمبر 111۔ اور ہم نے یقیناً موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی، تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اور اگر تیرے رب کی طرف سے پہلے ہی ایک فرمان گزر نہ چکا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا ہوتا، اور وہ یقیناً اس کے متعلق ایک بے چین کرنے والے شک میں مبتلا ہے۔ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 130۔ اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک قول اور ایک مقررہ میعاد طے نہ ہو چکے ہوتے تو وہ ایک چمٹ رہنے والا عذاب بن جاتا۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، سورہ صافات آیت نمبر 172 173۔ اور بلا شبہ ہمارے بھیجے ہوئے بندوں کے حق میں ہمارا یہ فرمان گزر چکا ہے کہ یقیناً وہی ہیں جنہیں نصرت عطا کی جائے گی، اور یقیناً ہمارا لشکر ہی ضرور غالب آنے والا ہے۔ وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِن بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، سورہ شورى آیت نمبر 15۔ اور انہوں نے تفرقہ نہیں کیا مگر ایک دوسرے کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا، اور اگر تیرے رب کا یہ فرمان معین مدت تک کے لیے جاری نہ ہو چکا ہوتا تو ضرور ان کے درمیان فیصلہ چکا دیا جاتا، اور یقیناً وہ لوگ جنہیں ان کے بعد کتاب کا وارث بنایا گیا اس کے متعلق ایک بے چین کر دینے والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، سورۃ الحشر آیت نمبر 4۔ اور اگر اللہ نے ان کے لیے جلا وطنی مقدر نہ کر رکھی ہوتی تو انہیں اسی دنیا میں عذاب دیتا، جبکہ آخرت میں ان کے لیے بہرحال آگ کا عذاب مقدر ہے۔ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَوْلَا أَجَلٌ مُّسَمًّى لَّجَاءَهُمُ الْعَذَابُ وَلِيَأْتِيَنَّهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، العنکبوت آیت نمبر 54۔ اور وہ تجھ سے جلد عذاب لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور اگر معین مدت مقرر نہ ہوتی تو ضرور ان کے پاس عذاب آ جاتا، اور وہ ان کے پاس یقیناً اس طرح اچانک آئے گا کہ وہ اس کا کوئی شعور نہ کر سکیں گے۔ خود پر عائد فرض۔ قرآن مجید سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے نفس پر کچھ باتیں فرض کر رکھی ہیں، جیسے کہ فرمایا قُلْ لِمَن مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ كَتَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ
لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ الانعام آیت نمبر 13۔ پوچھ کہ کس کا ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، کہہ دے کہ اللہ ہی کا ہے۔ اس نے اپنے اوپر رحمت فرض کر رکھی ہے، وہ ضرور تمہیں قیامت کے دن اکٹھا کرتا چلا جائے گا، جس میں کوئی شک نہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈالا، پس وہ تو ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ الانعام آیت نمبر 55۔ اور جب تیرے پاس وہ لوگ آئیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے کہا کر تم پر سلام ہو، تمہارے لیے تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت فرض کر دی ہے، یعنی یہ کہ تم میں سے جو کوئی جہالت سے بدی کا ارتکاب کرے پھر اس کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو یاد رکھے وہ یعنی اللہ یقیناً بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ جس بات کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر فرض کر دیا ہے اس کی وہ خلاف ورزی ہرگز نہیں کرے گا، ورنہ اس کا اعتبار جاتا رہے گا۔ یہی بات ایک حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ قال جابر بن عبداللہ لقینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لی یا جابر ما لی ارادک منکسرا قلت یا رسول اللہ استشہد ابی قتل یوم احد وترک عیالا ودینا قال افلا ابشرک بما لقی اللہ بہ اباک قال قلت بلا یا رسول اللہ قال ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا فقال يا عبدي تمنى علي أؤتك قال يا رب تهيني فأقتل فيك ثانية قال الرب عز وجل إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور فرمایا کہ اے جابر تم بجھے بجھے کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میرے باپ جنگ احد میں شہید ہو گئے اور بہت سی اولاد اور قرض چھوڑ گئے ہیں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں بشارت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی سے بھی پردے کے پیچھے کے سوا کلام نہیں کیا اور تیرے باپ کو زندہ کیا اور آمنے سامنے کلام کرتے ہوئے کہا کہ اے بندے مجھ سے کسی چیز کی آرزو کر تو میں تمہیں عطا کروں گا۔ اس نے کہا اے رب مجھے زندہ کر اور پھر میں دوسری مرتبہ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میری طرف سے یہ بات جاری ہو چکی ہے کہ مرنے والے دوبارہ واپس نہیں کیے جائیں گے۔ جامع ترمذی کتاب التفسیر۔ حاصل کلام، اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرتا اور پیشکش کے باوجود اپنے بندہ کی اس بات کو رد کر دیا جو قوانین الہی سے متضاد و مخالف تھی۔ اگرچہ امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت و سند کے اعتبار سے حسن غریب کے درجے میں رکھا ہے، لیکن درایت کے اعتبار سے قرآن مجید کے عین مطابق ہونے کے باعث یہ حدیث بالکل صحیح اور درست معلوم ہوتی ہے۔ واللہ عالم بالصواب۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ غیر احمدی علماء کا آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مفہوم نہ صرف قرآن و حدیث کے خلاف ہے بلکہ دہریوں کے اعتراضات کا بھی موجب بنتا ہے جن کے وہ خود بھی جواب نہیں دے سکتے۔